السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بے شک ہم نے ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو یا ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ مشحون بھری ہوئی، فل کا معنی کشتی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں تیار کیں جس پر وہ سواری کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بہت بڑی دکھا رہے ہیں اور ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ پانی میں سفر کرنا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی سے پہلے لوگ پانی میں سفر کرنے کی کوئی صورت نہیں سوچتے تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا بنا رہے ہو، اور یہ یعنی ایک ایسی چیز جس کے نیچے پہیے بھی نہیں ہیں، جہاں کرین بھی نہیں ہے، جہاں پانی بھی نہیں ہے، تو یہ کیا چیز ہے اور اس کو کیسے چلاؤ گے، کہاں کیا کرو گے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا کر جہاں اللہ نے انسانوں کی نسل کو بچا لیا، وہاں انسانوں کے لیے بہت سی ایجادات کی بنیاد رکھ دی گئی کہ اس کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ذریتہم کا ذکر کیا ہے کہ ان کی اولاد، یعنی ان میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جو باپ بھی سوار تھے اور بیٹے بھی سوار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں آبا کا ذکر نہیں کیا بلکہ ذریت کا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، انہی کی نسل تھی، اور وہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو سمندروں اور دریاؤں میں سفر کرنے کا طریقہ سکھایا۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد لوگوں نے ترقی کی، بادبانی کشتیاں تیار کیں، پھر اس کے بعد اور ترقی ہو گئی، انجن والے جہاز بنائے گئے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ طیارہ بردار بیڑے بنا دیے گئے، آبدوزیں بنا دی گئیں، اور یہ ترقی آگے بھی ہوتی ہی رہے گی۔ بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ میں مثلہ سے مراد باقی سواریاں لی ہیں، جس طرح اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گاڑیاں ہیں یا باقی چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے غرق کرنے کا ذکر کیا ہے، اس سے بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد صرف وہ سواریاں ہیں، یعنی لہم من مثلہ سے مراد صرف وہ سواریاں ہیں جو پانی کے اندر چل سکتی ہیں، بس انہی کا یہاں ذکر ہے، اور یہی زیادہ بہتر تفسیر محسوس ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر ڈالیں، پھر ان کی نہ کوئی فریاد سننے والا ہو، صریخ یعنی چیخ و پکار سننے والا بھی کوئی نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو بچایا جا سکے۔ یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی آیت میں مثلہ سے مراد صرف سمندر اور دریا کے اندر سفر کا ذریعہ بننے والی چیزیں ہیں، خشکی پر سفر کرنے والی سواریاں اس سے مراد نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حکم سے ہی پانی نے کشتی کو اور جہاز کو تیرایا، اور اگر ہم ہی ان کو ڈبو ڈالیں تو پھر ان کی نہ کوئی چیخ و پکار سن سکے اور نہ ہی ان کو کوئی بچا سکے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی بچانے والا نہ ہو۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک وقت تک فائدہ ہے، یعنی ایک مقرر وقت تک۔ وہ مقررہ وقت کون سا ہے؟ انسان کی زندگی کا۔ جب وہ زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر ان کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے حادثات میں سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں جن کی زندگی ہوتی ہے، اور جن کی زندگی نہیں ہوتی وہ کسی معمولی حادثے میں یا حادثے کے بغیر بھی اپنے وقت پر چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی اللہ اپنی قدرت کی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر انہی نافرمان لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے
اتقو ڈرو، ما بین ایدیکم جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرو، بین ایدیکم سے مراد آخرت یعنی جو مرنے کے بعد آگے ابھی آنے والی ہے، وما خلفکم سے مراد جو ہم شروع سے لے کے اب تک گناہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اسی طرح بین ایدیکم سے مراد جنت و جہنم بھی ہو سکتا ہے، اور خلفکم سے مراد وہ تمام طریقہ کار یا اپنے وارث یا اپنے دوست یا جو پیچھے ہم آثار چھوڑ جاتے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے آثار چھوڑ کے جاتا ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جو لوگ اپنے آگے اچھے عمل بھیجیں گے اور ان کے پیچھے بھی ان کے اچھے آثار ہوں گے، نیک اولاد، نیک دوست، نیکی کی چیزیں، برائی سے منع کرنا اور نیک موبائل چھوڑ کر جائیں گے تو انشاءاللہ وہ قابل رحم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے گا۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اور ان کے پاس نہیں آئی کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ یعنی ساری نشانیوں کا مجمل طور پر ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کی دعوت دی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی بھی نشانی آتی ہے تو یہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ صرف اس زمانے کے لوگوں کی بات نہیں ہے، آج بھی یہی کچھ چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ پر مظلوم ہے، کہ اس مظلومیت سے پہلے کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ایسی قوم جن کے اوپر کفار کا حملہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت سی ایسی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ قرار دیے۔ تو جب مسلمان کہلانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اعراض کرے اور اللہ کی نافرمانیاں کرے تو پھر ان کا بھی حساب ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ جس طرح کفار کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کفار کی طرح ہی پھر سزا دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس چیز میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ تو کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والے لوگوں کو، أَنُطْعِمُ کیا ہم کھلائیں، مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ایسے لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ یعنی طنز کرتے تھے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کو کیوں نہیں دیتا، پھر ہم ان کے ساتھ تعاون کیوں کریں، ہم اپنے مالوں سے صدقات و خیرات یعنی جو وافر مال ہے وہ نکال کر ان کو کیوں دیں، اگر اللہ چاہے تو کھلا دے ان کو۔ اس طرح سے طنز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین کہ تم نہیں ہو مگر ظاہری گمراہی میں۔ یعنی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو توحید کے ساتھ ساتھ باقی افعال حسنہ کی بھی دعوت دی کہ شاید کسی چیز سے ان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے، لیکن وہ ہر چیز سے انکاری تھے اور ضد کے پکے تھے، اور ان کی ضد کا حال یہ تھا کہ وہ عذاب سے ڈرنے کی بجائے سوال کرتے تھے کہ وہ آئے گا کب، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ یہ نہیں انتظار کرتے مگر صَيْحَةً وَاحِدَةً ایک ہی چیخ کا جو ان کو تأخذهم پکڑ لے گی، اور وہ اس وقت یخصمون جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہوں گے، لینا دینا، کاروبار، گھر کے کام، دکانوں کے کام، بازاروں کا سجانا، گاہکوں کو ڈیل کرنا، یہ سارا سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہوگا جس طرح کہ اب ہے کہ اچانک ایک ایسے نفخہ کی آواز آئے گی، ایک ایسا سور پھونک دیا جائے گا جس کی شدت سے انسان ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ نہیں کہ بہت زیادہ دیر میں، لمحہ بھر میں پوری دنیا کے لوگ ختم ہو جائیں گے۔
فرمایا فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پس وہ نہ تو ایک دوسرے کو کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ یعنی اتنی تیزی کے ساتھ یہ سب ہوگا، دنیا کی ہلاکت اتنی تیزی کے ساتھ ہوگی کہ کسی کو وصیت کرنے یا گھر داخل ہونے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، پس اس وقت وہ من الاجداث اپنی قبروں سے، یعنی اپنے جو ان کے لیٹنے کی جگہیں تھیں ان جگہوں سے اپنے رب کی طرف ینسلون تیزی سے دوڑتے ہوں گے۔ یعنی یہ بعض نے کہا ہے کہ الا صیحۃ واحدہ سے مراد نفخہ اولا اور نفخ فی الصور سے مراد نفخہ ثانیہ۔ دراصل بات یہ ہے کہ پہلے نفخہ سے لوگ سب ہلاک ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد نفخہ ہوگا جس سے لوگ زندہ ہوں گے، پھر اس کے بعد میدان حشر کا نفخہ ہوگا، اور نہ جانے کتنی دفعہ یہ نفخے ہوں گے اور لوگوں کی کیا کیا حالت ہوگی، یہ صرف تفصیلاً اللہ ہی جانتا ہے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، مجرم کہیں گے یا ویلنا، اے افسوس، من بعثنا، ہمیں کس نے اٹھا دیا، من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے۔ یعنی قیامت کی ہولناکی اور شدت اس قدر ہوگی کہ وہ جب سے مرے ہیں تب سے ان کو جہنم کا عذاب صبح شام ہو رہا ہے، یا بعض کو صرف صبح ہو رہا ہے یا بعض کو صرف شام کو، اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اور وہ اس عذاب میں بڑی تکلیف میں تھے، لیکن قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے، ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان پر اس قدر ہے کہ اللہ اگرچہ قیامت کے دن بہت غصے میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ دنیا پر تقسیم کیا، جس کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی، کیڑے مکوڑے بھی، ہر قسم کی مخلوقات ایک دوسرے سے ہمدردی کر رہی ہے۔ باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تقسیم فرمائیں گے۔ یہاں وعد الرحمن کی جگہ پر وعد اللہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے کوئی اور اسم بھی یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر سکتے تھے، لیکن رحمان اس لیے کہا کہ انسانوں کے جس قدر گناہ اور غلطیاں ہوں گی، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے گا اور اپنی رحمت کے اور اپنی قدرت کی ایسی ایسی شاندار اللہ تعالیٰ وہاں معاملات دکھائے گا کہ یعنی ایسے ایسے لوگوں کو بخش دے گا جن کو اپنی بخشش کی کوئی امید نہ ہوگی، لیکن اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اور وہ اس دن اپنے بندوں کے ساتھ پورے انصاف کا کام کرے گا۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اللہ فرمائیں گے کہ پیغمبروں نے اس دن کے بارے میں بالکل سچا کہا، انہوں نے جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل سچا تھا۔ اور محدثین یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق تمام لوگ لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اکٹھے ہو جائیں گے۔ فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پس اس وقت وہ سب کے سب لدینا، ہمارے پاس ضرور حاضر ہو جانے والے ہوں گے۔ یعنی میدان محشر برپا ہے، سب لوگ کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بس آج کے دن لا تظلم، کسی بھی شخص پر شیئن، کچھ بھی، یعنی چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، ولا تجزون، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی چیز کا جو تم عمل کرتے رہے، یعنی تمہارے عمل کا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا، کسی اور چیز کا بدلہ تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اعلان ہوگا کہ آج کوئی شخص کسی شخص پر بھی کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی تمہاری نیکیوں میں سے کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے گی، بلکہ ہر ایک کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ترازو رکھیں گے، اور یاد رہے کہ حشر تک وہی لوگ پہنچیں گے جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کے کلمے پڑھے اور وہ اپنے اپنے دور کے مسلمان کہلائے، ورنہ جو لوگ کافر ہیں یا مشرک ہیں وہ رستے میں ہی جہنم کی نظر ہو جائیں گے، وہ پل صراط سے ہی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے اس دن شغل میں خوش ہوں گے، یعنی مصروف ہوں گے۔ ان کو کوئی ایسی فرصت کے بیٹھے بیٹھے جمائیاں آنی شروع ہو جائیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ شغل میں ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ خود بھی اور ان کے جوڑے بھی وہ سایوں میں ہوں گے اور تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے مقامات پر ان تختوں کی صفت آتی ہے کہ ان پر نہ جانے کیا کیا قیمتی قسم کی چیزوں کا جڑاؤ کیا ہوگا، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، سب کچھ۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس جنت میں میوے ہوں گے اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی یدعون جس کو وہ طلب کریں گے، یعنی جنت میں غربت یا کسی بھی چیز کی نایابی کا تصور نہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں لوگ چاہے کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو پھر بھی کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کے اس کو ضرور حسرت ہوتی ہے کہ یہ مجھے ملے۔ جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی، جنتی کے دل میں جو بھی آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ اور پھر سب سے جو بڑی چیز ہوگی وہ یہ ہوگی سلام قولا من رب الرحیم، یعنی سلام ہے یہ کہنا ہوگا رب رحیم کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا رب بہت ہی مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کہیں گے۔ بعض دوسری آیات میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور ان میں یہ ذکر آتا ہے کہ جنتی جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کریں گے، اور رب رحیم کے دیدار اور اس کی طرف سے سلام کے بعد انہیں ہر لحاظ سے سلامتی حاصل ہوگی، اور یہ ایک ایسا تحفہ ہوگا کہ جس کے برابر جنت کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کہ اللہ فرمائیں گے کہ یہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، کسی چیز کا خطرہ یا پریشانی یا ایسی کوئی چیز نہیں جو سلامتی کے خلاف ہو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور جدا ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں، یعنی قیامت کا دن ایسا ہے کہ دنیا میں تو نمازی اور بے نماز اکٹھے، جھوٹے اور سچے اکٹھے، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سچ بولنے والوں میں گھل مل کر جھوٹ بولنے والے اپنے جھوٹ چھپا لیتے ہیں، بلکہ اپنے جھوٹ دوسروں کے سروں پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہو سکے گا، لوگ چاہیں گے کہ ہم اپنے جنتیوں کے اور جنتی رشتہ داروں کے ساتھ گھل مل جائیں یا ان کے ساتھ ہم کہیں چھپ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ علیحدہ ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا ظاہری طور پر دشمن ہے۔ یعنی ایک تو عہد اللہ تعالیٰ نے یہ لیا کہ شیطان کی اتباع نہ کرنا، اس سے بچتے رہنا، اور دوسرا وعدہ اللہ نے یہ لیا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور صرف میری ہی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یعنی عبادت کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلے پہ کھڑے ہو کر جو عبادت کی جاتی ہے وہی ہے، مسلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو اور باہر مسلے سے نیچے اتر کر جو مرضی ہے کر لو، نہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی ساری کی ساری عبادت ہے، اگر وہ سوتا ہے تو تب بھی شریعت کے مطابق، اٹھتا ہے تو شریعت کے مطابق، اس کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، اس کا لباس، اس کی گفتگو، اس کی خوشیاں، اس کی غمی، اس کی مجبوریاں، اس کی سہولت اور اس کے یعنی آسانی کی چیزیں،
اس کا مال و دولت کمانا یا اس کے گھریلو کام کاج، سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی ہیں، اور یہ سب چیزیں ملا کر ہی عبادت بنتی ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میں نے یہ عہد لیا تھا کہ صرف میری ہی عبادت کرو۔ یعنی یہ دو عہد ایسے ہیں کہ ان میں ساری شریعت آ جاتی ہے۔ اللہ تعبد الشیطان میں اللہ تعالیٰ کی ساری نافرمانیوں کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور وَأَنِ اعْبُدُونِی میں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکام ہیں سارے ہی اس کے اندر سما جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے قبیلوں کو شیطان نے گمراہ کیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو؟ یعنی شیطان نے تم سے پہلے کتنے قبیلوں کو گمراہ کیا اور ان کو جہنم کی نظر کیا، لیکن تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ تم ان کے پیچھے لگ کر اس کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار بن رہے ہو۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، اس میں داخل ہو جاؤ آج کے دن اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے، یعنی تم نے دنیا میں انکار کیا۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد مسلمان بھی کفر کرتے ہیں۔ کفر کا معنی ناشکری بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کفر ہے، اور ہر نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ بالآخر اگر انسان کفر میں ناشکری میں مبتلا رہے تو بالآخر وہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اسلام کے دائرے کے اندر بھی رہے تو پھر بھی کفر کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے لا تعداد، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کی تعداد کیا ہوگی، کہ یعنی بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے جو سالوں بھر بلکہ صدیوں اور نہ جانے کتنی کتنی صدیاں جہنم میں جلنے کے بعد پھر جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا، کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، گویا ہم نے اسلام جو ہے وہ لوہے کا کوئی خول چڑھا لیا کہ اب ہمارے اوپر کفر کا لفظ نہیں آ سکتا، بلکہ ہر نافرمانی سے بچیں، کیونکہ ہر نافرمانی اللہ کا کفر ہے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس چیز کے بارے میں جو وہ کماتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب مجرم کو بلائے گا اور اس سے اس کے گناہوں کی بات کرے گا تو مجرم اپنی طرف سے بڑی یعنی چلاکی اور ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جس طرح کا مزاج دنیا میں ہوگا اسی طرح کا مزاج اس انسان کا آخرت میں ہوگا۔ جو یہاں ضدی ہیں وہاں بھی ضدی ہوں گے، جو یہاں گناہ کر کے ڈر جاتے ہیں وہ وہاں بھی ڈر جائیں گے۔ ایسے ہی جو یہاں دنیا میں چال بازیاں کرتے ہیں، چالیں کھیلتے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے بھی چال کھیل کے بچ جائیں گے۔ وہ یہ کہے گا انسان کہے گا کہ اے اللہ، میں تو اپنے بارے میں کسی کی بھی گواہی قبول نہیں کرتا، یعنی میں صرف اپنے آپ کو جانتا ہوں اور میں کسی کی گواہی بھی قبول نہیں کرتا۔ تو جب ایک ایسا انسان اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرنے سے انکار کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے ان ٹکڑوں کو بلائیں گے جہاں اس نے وہ گناہ کیا، لیکن وہ نہیں مانے گا۔ وہ لوگ گواہی دیں گے جن کے سامنے وہ گناہ کرتا رہا، لیکن نہیں مانے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی ساری اس کو موویز دکھا دیں گے، تصویریں دکھا دیں گے، نہیں مانے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور فرمائیں گے کہ اب تیرے ہاتھ پاؤں، تیری جلد، تیرا جسم اس بات کی گواہی دے گا کہ تم کیا کرتے آئے ہو۔ تو اس طرح پھر اس شخص کے خلاف اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ پھر کوئی انسان اپنے جسم کے اعضاء کو ان کو ملامت کرے گا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ نہیں جانتے ہو کہ تمہارے اقرار کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو انسان کی جلد، انسان کا چمڑا، اس کے ہاتھ
پاؤں، اس کے اعضاء یہ کہیں گے کہ ہمیں تو اللہ نے بلایا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اور ہر ایک کو بولنے کی توفیق دی، تو ہمیں بھی اللہ بلا رہا ہے، ہم کیسے چپ ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے جسم کے ان حصوں میں بولنے یا چپ رہنے کی کوئی اپنی ان کی مرضی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی مرضی سے انسان کا جسم بولے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ انسان نیکی کرے یا برائی اپنے جسم سے تو نہیں چھپا سکتا، اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کی سزا ہم جہنم کے اندر برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے تو پھر ہم گناہ سے بچیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی کا حق مارنے کی، کسی پر بہتان لگانے اور کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے اور اپنی جان پر ظلم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں ان ساری برائیوں سے بچائے اور ایسی توفیق نہ دے، بلکہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔